ہمارا حال دیکھیں نا، خود کوئی چیز خریدنی ہو، بھائی جی میں تو A+ بھی پسند نہیں کرتا، اوریجنل ہوتی ہے. پلاٹ لینے چلے جائیں، خود اگر ذاتی پلاٹ ہے تو جناب مجھے جی ڈبل روڈ پہ بھی چاہیے، مجھے کارنر بھی چاہیے، مجھے وہ پلاٹ چاہیے جس کی فیلنگ بھی نہ ہو. اور دوسرا کوئی بندہ تیرے پاس لینے آ گیا، اور صاحب جی اتنی تو مارکیٹ میں ہیرا پھیری چلتی ہے نا جی، اتنا پلاٹ تو نہیں ملتا نا جی. اپنا معاملہ تیرا اتنا کلیئر ہے اور دوسرے کے ساتھ یہ زیادتی. کافی مہینوں سے یہ کوشش چل رہی ہے کہ فلسطین کے موجودہ حالات پر یا اس موجودہ حالات کی وجوہات پر آپ کے سامنے ذکر ہو رہا ہے. اور میں نے کوشش کی ایک طرف سے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا، ان کے احالات کا آپ کے سامنے ذکر فرمایا، تاکہ پتہ تو چلے کہ حضور کے دور میں جب ایسے حالات پیدا ہوتے تھے تو حضور کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے. جیسے کہا نا، تو میں نے پھر صحابہ کے حالات بھی رکھے کہ صحابہ کے بارے میں، بلکہ ایمان والوں کے بارے میں کہا گیا کہ آمینو کما آمن الناس، کہ ایمان تو وہی قابل قبول ہوگا جو صحابہ والا. تو کوشش کی صحابہ کا ایمان جہاں تک ہمارا مطالعہ ہو سکتا تھا، جہاں تک بات ہو سکتی تھی، آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. پھر میں نے ایک اور گزارش یا ایک وجہ جو اللہ نے دل میں ڈالی اور جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی کہ بھائی یہ جو دنیا کے اندر مسلمانوں کی ایک تنزلی ہے، اتنی سنہری تاریخ ہونے کے باوجود مسلمان پھر بھی پستی میں ہیں، پھر بھی گراوٹ میں ہیں، پھر بھی تنزلی میں ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو کہا جناب حدیث میں تو اس کی وجہ یہی ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، موت سے ڈر لگنا شروع ہو گیا، نہ مرنے کا دل کرنا، یعنی زندگی لمبی ہو جائے اور کبھی بندہ مرے ہی نہ. تو اس حوالے سے گفتگو کی تو دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ جناب تو اس کا مطلب ہے کہ آیا جو لوگ دنیا کماتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں؟ تو میرے پیاروں بات ایسی بھی نہیں ہے. دنیا کمانا بھی عبادت ہے، لیکن دنیا کمانے کے حوالے سے ضابطہ پتہ ہونا چاہیے. انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا ضرورت ہے بھائی، کھانے کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن جب زیادہ کھاؤ گے تو نقصان دے گا. ڈاکٹر نے دوائی بتائی ہے کھانی ہے، ضرورت ہے، لیکن ایک بتائیے 10 کھاؤ گے تو نقصان کرے گا. اسی طرح دنیا ضرورت ہے، لیکن جب اس کی طلب اور اس کا کمانے کا طریقہ غلط اختیار کر لیا تو یہ بھی نقصان کا باعث بن جائے گی. بلکہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے تو تجارت کے حوالے سے بڑے فضائل بیان کیے، دنیا کمانے کے حوالے سے. ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے سعد کے ہاتھ بڑے سخت ہیں. پوچھا سعد یہ ہاتھوں کو کیا ہو گیا، یہ تیرے ہاتھ اتنے سخت کیسے ہو گئے؟ کہا اللہ کے نبی بیوی بچوں کے لیے حلال کمانے کے لیے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، کہا یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی محبت کرتا ہے. کیوں؟ سعد حلال کمائی کے لیے جو ہے نا وہ ان کے ہاتھوں کو مشقت پہنچی، ان کے جسم کو تکلیف پہنچی. ایک روایت میں حضور نے یہاں تک فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا تاجر کل قیامت کے دن وہ نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، نبیوں کی صف میں. یہ عابد کے لیے اور بہت فضائل ہیں، لیکن یہ خاص کر کے کس کے لیے؟ ایک تاجر کے لیے، جسے ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا دار، اس کا دین سے تعلق نہیں. لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تاجر ہو، ایماندار ہو، اللہ اسے کل قیامت کے دن انبیاء کی صف میں، شہداء کی صف میں، صدیقین کے صف میں کھڑے کرے.
تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مال کمانا بعض اوقات اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن انداز پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مال کیسے کمانا ہے، ہم نے مال بنانا کیسے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے، ہمیں تو پیسہ بنانا بھی نہیں آتا، دنیا کے بھی خسارے میں اور آخرت کے بھی خسارے میں. ایک صحابی ہیں، بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے. ہمیں تو ہوتا ہے نا، کوئی دیندار تجارت شروع کرتے کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں تو منع کر رہے تھے، خود تجارت کر رہے ہو. لیکن امام اعظم جو اتنے بڑے امام کہ جن کے نام کے ساتھ یہ لیبل لگ گیا سب سے بڑا امام یہ ہے، کپڑے کے تاجر تھے، بہت بہترین تجارت. کہیں سے کپڑا آتا ہے اور کوالٹی وائز کپڑا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے، اتنا اچھا کپڑا نہیں ہوتا. اللہ کی شان، خادم سے کہہ دیتے ہیں، جو ہیلپر ہے اسے کہتے ہیں بھائی مارکیٹ میں جب کوئی بندہ یہ لینے کے لیے آئے تو بتانا ہے کہ اس میں یہ نقص ہے، اس کپڑے کے اندر یہ خرابی ہے. بتا دیا، ختم ہو گیا. وقت گزرا اور پوچھا جناب وہ کپڑا بک گیا، فلاں سٹاک جو آیا تھا وہ بک گیا، نکل گیا؟ کہاں حضرت وہ نکل گیا؟ کہا وہ بتایا تھا، لینے والے کو بتایا تھا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے. کہا میں وہ تو بھول گیا. وہ یہ کیا کر دیا تو نے دھوکہ دے دیا، تو نے مسلمان کو دھوکہ دے دیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پورے علاقے میں اعلان کروایا، کوئی شخص جس نے فلاں کوالٹی کا کپڑا میری دکان سے لیا ہے مجھ سے لازمی رابطہ کرے. بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. کچھ دنوں بعد وہ بندہ آتا ہے، جی ہاں جی میں نے کپڑا لیا تھا، یہ والا لیا تھا. کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا جی یہ کوالٹی میں کم تھا اور یہ اچھا کر کے میرے سیلز مین نے تجھے بھیج دیا ہے، تو اگر تجھے چاہیے تو پھر تو رکھ لے اس ایپ کے ساتھ، اگر تو واپس کرنا چاہتا ہے تو ابھی واپس کر لے. میرے پیاروں، یہ تھی ہمارے اکابر، یہ ہمارے اسلاف. ایک دن امام اعظم جو ہیں دن کے وقت دکان بند کر کے جا رہے ہیں، دن کے وقت. تو رستے میں ایک ساتھی ملا، امام اعظم کہاں جا رہے ہیں آپ؟ نعمان کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی گھر جا رہا ہوں. کہا جی دکان نہیں کھولی آج دکان نہیں کھولی؟ کہا جی دکان کھولی تھی لیکن یہ موسم خراب ہے. اور موسم اتنا خراب تھا کہ جیسے بعض اوقات بادل آ جائے نا دن میں بھی اندھیرا ہو جاتا ہے. کہا جی موسم خراب ہے، میں نے سوچا کہ کہیں کوئی بندہ میری دکان میں آئے، یہ فانوس اور لائٹنگ تو ہوتی نہیں تھی، دکان میں آئے اور کسی کپڑے کو اچھا سمجھے اور وہ کپڑا لو کوالٹی کا ہو، تو کہیں کوئی دھوکے میں غلط چیز لے کر نہ چلا جائے. میں نے اس لیے دکان ہی دن کو بند کر دی. میرے پیاروں، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ ہمارے اکابر. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے درس نظامی کے اندر جو علماء کو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو ایک کتاب جو فقہ کی مسائل کی پڑھائی جاتی ہے، ایک کتاب کا نام ہے ہدایہ. اس کے چار جلدیں ہیں، اس کی بڑی موٹی موٹی جلدیں، اور 4 جلدوں میں سے ایک جلد صرف عبادات پہ ہے، باقی تینوں جلدیں جو ہیں وہ معاملات کے اوپر ہیں. یعنی شریعت نے معاملات کے حوالے سے اتنی اہمیت بیان کی ہے، اتنی خاصیت بیان کی ہے. اور ہمارے حالات دیکھیں کہ ہم معاملات کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں، ہم دھوکہ دینے کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں. تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ان چیزوں کی طرف ہمیں فکر کرنی ہوگی. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قریب کے وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور اللہ نے دین کا اتنا کام لیا کہ آپ کی فہم اور سوچ، کئی 100 کتابیں تو انہوں نے تصنیف کر رکھی تھی. ایک مرتبہ ہوتا کیا ہے، ان کے پاس ایک خادم آتے ہیں، ان کے ایک خلیفہ آتے ہیں، مرید آتے ہیں بڑے دور سے، اور اپنے بیٹے کو بھی لے کر آتے ہیں. تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ پوچھتے ہیں بھائی کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ کہا جی ٹھیک ہے. کہا جی بچے کو بھی لایا ہوں. کہا جی بچے کو کیسے لائے ہو؟ کہا جی ٹرین پہ لے کے آیا. کہا اچھا تو اس بچے کا کتنا کرایہ لگا؟ کہا حضرت آج تو کمال ہو گیا. کہا جی کیسے؟ کہا جی یہ بچہ ہے 13 سال کا اور لگتا ہے 12 سال کا، تو ٹرین والوں نے سمجھا یہ کتنے سال کا ہے؟ 12 سال کا، اس لیے اس کا کرایہ آدھا لے لیا، پورا کرایہ نہیں لیا. تو آج تو بڑی بچت ہو گئی. تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو نے کتنا بڑا نقصان کر دیا، تو نے پورے ملک حکومت میں چوری کی، تو نے پوری ریاست کو پہ ڈاکہ ڈالا ہے. جا یہاں سے چلا جا، جو میں نے خلافت دی تھی میں واپس لیتا ہوں اسے.
اندازہ لگائیں. کوئی بندہ نماز میں سستی کرتا اتنی سختی نہیں کرتے, کوئی ذکر و اذکار میں سستی کرتا اتنی سختی, لیکن پتہ چل جائے فلانا معاملات میں کمزور ہے فوراً پکڑ کرتے تھے, فوراً پکڑ کرتے تھے. بلکہ یہ اپنے متعلقین سے کہہ رکھا تھا, اس وقت میں ٹرین ہوتی تھی, کہہ رکھا تھا بھائی جو ٹرین میں سفر کرے اور زائد سامان لے کے آئے باقاعدہ پیسے جمع کرا کے آئے وہاں پہ. اور کوئی بھی اسٹیشن میں جاتا تھا نا اور کہتا تھا جناب میرا وزن کرو, تو لوگ سمجھ جاتے تھے یہ لگتا ہے کہ تھانہ بھون کا جو ہے نا, تھانہ بھون والوں کا مرید ہے. ایک دفعہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو خود سفر کی حاجت کہیں کے لیے پیش آ گئی, کہیں جا رہے تھے, تو لائن میں لگے ہوئے ہیں سامان کو کی وزن کروانے کے لیے. تو اچانک ایک جاننے والا آ جاتا ہے, جو اس جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس ٹرین کے اندر گارڈ ہوتا ہے, وہ آ جاتا, حضرت 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 آپ کیا کر رہے ہیں, آپ چھوڑیں لائن کو, آپ آ جائیں, میں اسی ٹرین میں جا رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, سفر جو سامان زیادہ بھی ہوا میں نکالوں گا, آپ آ جائیں. تو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کہا جناب تو نے میرے ساتھ کہاں تک جانا ہے؟ کہا جی یہ اگلا سٹاپ جو ہے نا وہاں تک. کہا پھر آگے میرا کیا بنے گا؟ کہا جی وہ میرا جاننے والا ہے, جو اگلا ساتھی ہوگا میں اسے بتا دوں گا, وہ اگلا گارڈ بھی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کوئی پیسے لینے والا معاملہ نہیں کرے گا, آپ سے آسانی والا معاملہ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. کہا پھر آگے؟ کہا حضرت آپ تو راستے میں اتر جائیں گے اسی گارڈ کی موجودگی میں. تو کہا جناب آگے کا سفر قبر کا ہے, آگے کا سفر آخرت کا ہے, اس آخرت میں مجھے کون بچائے گا؟ اس آخرت میں آج تو بچا لے گا, لیکن آخرت میں اللہ کے عذاب سے اس اشرف علی تھانوی کو کون بچائے گا؟ تو میرے پیاروں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ معاملات کی کیفیت تھی صحابہ کی بھی, اولیاء اللہ کی بھی, ہمارے اکابرین کی بھی. اور صحابہ جب دنیا میں جاتے تھے نا, اکثر کیا ہوتا تھا, لوگ صحابہ کی تجارت دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے, مسلمان ہوتے تھے. کہتے تھے اگر یہ اتنے اچھے تاجر ہیں, صداقت والے, امانت والے, دیانت والے, تو پھر ان کا نبی کیسا خوبصورت ہوگا, اس کے اندر کیا کمالات ہوں گے. حضور کو دیکھا نہیں اور مسلمان ہو گئے. تو میرے پیاروں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, تو صحابہ بھی تجارت کرتے تھے, لیکن ان کی تجارت سے لوگ مسلمان ہوتے تھے, اسلام کے قریب ہوتے تھے. اور ہم تجارت کرتے ہیں, لوگ دین سے دور ہوتے ہیں. بھئی میں اکیلا ٹھیک ہو گیا تو کیا تیر مار دوں گا. میرے پیاروں, اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے نبوت دی تو یہ سوچتے یہ تو کفر کا جہان ہے, یہ تو سارے ہی کافر ہیں, تو حضور چھوڑ دیتے تو کیا آج دین ہم تک پہنچتا؟ اس کفر کے ماحول میں حضور نے ایک ایک پر محنت کی, 23 سال لگ گئے, لیکن ایک دن آیا کہ انقلاب آیا. اور کیا ہو گیا؟ مکہ المکرمہ میں, اور تقریباً جب صحابہ کے دور میں تو بہت آگے تک, یعنی دنیا آدھی دنیا یا دنیا کے اکثر حصے پر یا 1/3 حصے پر جو ہے نظام آ گیا اسلام کا, حالانکہ اکیلے چلے تھے. تو میرے پیاروں, میرے دوستوں, کبھی بھی ایسے حالات آئیں تو گھبرائیں نہیں. میں نے ایک واقعہ بھی آپ کو سنایا. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم کہتے ہیں بھائی جب سارے ٹھیک ہو جائیں گے نا میں بھی اس دن ٹھیک ہو جاؤں گا, اور سارے یہ کہتے ہیں. ایک بادشاہ تھا, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, ایک بادشاہ نے اعلان کروایا جناب یہ جتنے علاقے والے ہیں نا یہ ڈرم بھرنا ہے دودھ سے, سب نے ایک گلاس دودھ لے کے آنا ہے. اللہ کی شان, سارے جو ہے نا اپنے گھر سے لاتے رہے. اب جب ڈرم بھر گیا تو بادشاہ نے کہا جی اس کو کھولا تو دیکھا اندر پانی سے بھرا ہوا ہے. بادشاہ نے کہا جناب میں نے تمہیں کہا نہیں تھا دودھ سے بھرنا ہے, تم نے پانی سے کیوں بھرا؟ تو اب پہلے کوئی بول نہیں رہا, پھر ایک ہمت کرتے ہوئے کہتا ہے بادشاہ سلامت, ہم سوچ رہے تھے جب سارے دودھ ڈال رہے ہیں تو میرے گلاس پانی سے کیا ہو جانا ہے. ہو کیا رہا تھا, سارے ہی پانی ڈال رہے تھے, سارے یہ سوچ رہے تھے کہ سارے دودھ ڈال رہے ہیں تو میرے ایک گلاس پانی کا کیا پتہ چلنا ہے. تو میرے پیاروں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہو جائیں, ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں اللہ رب العزت نے یہ خاص طور پہ یہ مال کے حوالے سے جو لوگ گڑبڑ کرتے ہیں ان کے حوالے سے تو قرآن میں وعید بیان کی ہے. کہا ویل للمطففین, ہلاکت ہے, بربادی ہے, عذاب ہے کس کے لیے؟ جو کیا کرتے ہیں, ناپ تول میں کمی کرتے ہیں.
ہمارا حال دیکھیں نا، خود کوئی چیز خریدنی ہو، بھائی جی میں تو A+ بھی پسند نہیں کرتا، اوریجنل ہوتی ہے. پلاٹ لینے چلے جائیں، خود اگر ذاتی پلاٹ ہے تو جناب مجھے جی ڈبل روڈ پہ بھی چاہیے، مجھے کارنر بھی چاہیے، مجھے وہ پلاٹ چاہیے جس کی فیلنگ بھی نہ ہو. اور دوسرا کوئی بندہ تیرے پاس لینے آ گیا، اور صاحب جی اتنی تو مارکیٹ میں ہیرا پھیری چلتی ہے نا جی، اتنا پلاٹ تو نہیں ملتا نا جی. اپنا معاملہ تیرا اتنا کلیئر ہے، اور دوسرے کے ساتھ یہ زیادتی، دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ. ہمارے اپنے ایک عزیز یہاں پر وہ ایک گھر بنانے لگے تو وہ بتانے لگے 70-80 لاکھ تو انہوں نے دفنایا زمین کے اندر، اس کی پائلنگ میں اور اس کے آگے جو ہے نا زمین کے اندر جو اس کو مضبوط کرنا تھا اس میں لگا دی. اندازہ کرے کسی نے 10,000 بچایا ہوگا نا اپنا، کسی نے لاکھ بچایا ہوگا، اور اس بیچارے کا کتنے لاکھوں کا نقصان کر دیا. یہاں پر ایک نہیں کئی مثالیں، سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. اور ہمارے ایک عزیز سے ایک دفعہ گاڑی بیچنے لگے تو ان کا اپنا بھتیجا نا گاڑیوں کا کام کرتا تھا، سیل پرچیز کا. تو بڑی پرانی بات ہے 2005. تو اس نے کہا جی چاچو جان آپ کی گاڑی بک جائے گی 7 لاکھ کی، اور گاڑی تھی 10 لاکھ کی. چاچو جان بک جائے گی 7 لاکھ کی، اور واقعتاً وہ آسانی سے 10 لاکھ کی بکتی تھی. تو اس نے کہا چاچو نے کہ کہا جناب تجھے 20 میں سے بچنا 10,000 ہے، ڈیلر تھا نا، تجھے 10,000 بچنا ہے، اور تو اپنے 10,000 کے لیے میری پوری بھینس ذبح کر رہا ہے. تجھے 10,000 بچنا ہے، میرا 3 لاکھ کا نقصان کر رہا ہے. تو ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے تھوڑے سے پروفٹ کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے کسی کا لاکھوں کا نقصان کر دیتے ہیں. اس بیچارے نے نہ جانے کس طرح پیسہ اکٹھا کیا ہوگا، اور جو ہے نا ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ رقم ملی ہوگی، جی سوچا جی گھر بنا لوں، اور پھر ہوا کیا، وہ ہم جیسے کچھ مل گئے اس کو، وہ جو 50 میں بننا تھا وہ 1 کروڑ میں جا کے لگا. تو میرے پیاروں میرے دوستوں، یہ ہم ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ان حالات کے اندر جب پوری دنیا نے اسرائیل سے بے اعتمادی کا اظہار کر دیا اور ان کی پروڈکٹ سے جو ہے نا لا تعلقی کا اعلان کر دیا، ہمیں چاہیے تھا ہم ایسی چیز مارکیٹ میں لے کے آتے کہ جو A+ کوالٹی کی ہوتی. اس وقت لوگوں کی تجارت چلتی ہے، ہاں چلی بھی، کئی کمپنیاں ہیں اس دور میں، بائیکاٹ کے دور میں اللہ نے ان کے کام کو چلا دیا. لیکن کیا ایک کوالٹی رکھی ہے، ایک معیار رکھا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے، 2-4 دن تو معیار ہے، اس کے بعد پھر اللہ خیر صلی اللہ، پھر پتہ نہیں چلتا. تو میرے پیاروں میرے دوستوں، تو یہ دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، دین نام تجارت کا بھی ہے، دین نام معاملات کا بھی ہے، دین نام ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا بھی ہے. یہ سارے معاملات ہمیں دین بتاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ دھوکہ دہی کے حوالے سے حضور نے تو اتنے سخت الفاظ فرمائے، اتنے سخت کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. ایک موقع پر حضور جو ہے مارکیٹ میں گئے ہیں اور ایک غلہ دیکھا گندم کا لگا ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا اور دیکھا، باہر ہاتھ نکالا تو اندر گندم گیلی بھی ہے اور خراب بھی ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور بارش ہوئی تھی گندم خراب ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندر والی کو باہر نکالو، اور پھر اس کے بعد بہت سخت جملہ فرمایا اور کہا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے گویا کہ وہ میری امت کا فرد نہیں ہے، جو دھوکہ دیتا ہے. تو ہماری صبح سے لے کر شام تک کیا بھائی دھوکہ دے رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو اپنی امت سے نکال چکے ہیں. تو میرے پیاروں میرے دوستوں، ہمیں اگر اسلام کے مطابق چلنا ہے اور جنت چاہیے تو پھر یہ معاملات بھی ہمیں شریعت کے مطابق کرنے ہوں گے. کئی بزرگوں کو دیکھا ماشاءاللہ تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہونے دیتے، لیکن دکان کے اندر کاروبار کے ایسا دھوکہ کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ڈرو خدا سے ہوش کرو، اب مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا پھر اسلام کا نام نہ لو. تو اگر ہم اسلام کا نام لیوائے ہیں تو ہمیں پھر انہی طریقوں کو اپنانا پڑے گا جو جناب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوڑے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ دنیا بھی کمانے کا سلیقہ سکھا دے. اور یہ آئے گا کیسے؟ ہمیں صحابہ کی تاریخ پڑھنے سے آئے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں جیسے صحابہ تجارت کرتے تھے، جیسے جناب رسول اللہ تجارت کرتے تھے، ویسے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. نور ناديكم
ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم.